بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کیسے عمران خان اپنی ذاتی انا پر ملکی سالمیت کو ترجیح نہیں دے رہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ آخر کیا وجہ بنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، جسے کل تک اس بات پہ شکایت تھی کہ جو بائیڈن نے عمران خان کو ابھی تک ایک فون کال بھی نہیں کی، اور اب موقع ملنے پہ خود ہی شرکت سے انکار کیوں کر دیا؟ ساتھ ہی عمران خان کی حکومت کے لیے ایک پریشانی یہ بھی کھڑی ہو گئی کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے 1 مہینے سے جاری جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان خود ہی کر دیا، جس کے بعد خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ان سب پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو انڈیا کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ انڈیا میں اس وقت بڑی ٹینشن چل رہی ہے۔ مودی جس کو بپن راوت پہ بے حد بھروسہ تھا، اب اس کی موت کے بعد ایک طرف تو یہ سوال ہے کہ اس تمام حادثے کا ذمہ دار کون ہے، اور دوسری طرف چائنا کے ساتھ کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ اب اس عہدے پہ کس افسر کو لگایا جائے کہ جو کہ چائنا کے ساتھ معاملات کو بہتر طور پہ سنبھال سکے۔ نریندر مودی نے آج بپن راوت کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی جس میں لکھا کہ جنرل بپن راوت ایک شاندار سپاہی تھے، ایک سچا محب وطن جس نے فوج کی جدت کاری میں اہم کردار ادا کیا۔ اسٹریٹجک معاملات میں ان کی بصیرت اور نقطۂ نظر بے مثال تھا۔ میں ان کی عدم موجودگی سے بہت افسردہ ہوں۔ دراصل بپن راوت نریندر مودی کے بہت ہی قریب تھا، اور مودی کو اس پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 2 سینئر افسران جنرل پروین بخشی اور محمد علی حارث کی سینیورٹی کو چھوڑ کر 31 دسمبر 2016 کو جنرل بپن راوت کو انڈین فوج کی کمان سونپی گئی تھی۔ اس وقت جنرل راوت کے بارے میں یہ کہا گیا اس وقت کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے تنازعات والے علاقے میں کامیاب فوجی آپریشن کرنے والا بہترین تجربہ رکھتے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ شمال مشرق انڈیا میں انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے اور میانمار میں باغیوں کے کیمپس کو ختم کرنے میں بھی انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1986 میں جب چائنا کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی تھی، جب بھی جنرل راوت جو ہے سرحد پہ ایک بٹالین کے کمانڈنگ کرنل تھے، اور ان تمام وجوہات کی وجہ سے مودی جنرل راوت کے کریئر اور تجربے سے بہت متاثر تھا۔ اس لیے سے فوج کی کمان سونپنے میں سینیورٹی کی بھی پرواہ نہیں کی گئی، اور ایسا انڈیا میں پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی سینئر افسران کو نظر انداز کر کے جونیئر آفیسرز کو کمان دی جاتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ بھی خاص کر جنرل بپن راوت کے لیے مودی نے یہ کہتے تخلیق کرایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ فوجی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی رپورٹس آئیں، اور ہماری تینوں فوجوں کے درمیان ہم آہنگی ہے، لیکن جس طرح دنیا بدل رہی ہے، آج جس طرح ٹیکنالوجی پہ مبنی نظام بنایا جا رہا ہے، اسی طرح انڈیا کو ٹکڑوں میں نہیں سوچنا پڑے گا، تینوں فوجوں کو ایک ساتھ آنا پڑے گا۔ ہماری فوج دنیا میں بدلتی ہوئی جنگ کی نوعیت اور سلامتی کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنایا جائے گا جو کہ CDS تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ اور پھر جنرل بپن راوت کے آرمی چیف بننے کے بعد چند مہینوں کے بعد ہی ڈوکلام میں انڈیا کی چائنا کے ساتھ کشیدگی شروع ہو گئی۔ ڈوکلام بحران کے دوران جنرل راوت نے کہا کہ انڈیا 2.5 محاذوں پہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ 2.5 محاذ اس کی مراد چائنا، پاکستان اور انڈیا کے اندر موجود آزادی کی تحریکیں تھی، اور اس بیان پہ چائنا نے سخت اعتراض بھی کیا۔ بپن راوت کے CDS سے ریٹائر ہونے میں 1 سال کا عرصہ باقی تھا، جبکہ چائنا کے ساتھ مسائل تو ابھی تک حل طلب ہیں ہی، بلکہ دن بدن حالات زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال میں بپن راوت کی موت کسی نئے افسر کو CDS لگانا مودی کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا جس کو پہلی چائنا کے ہاتھوں مار پڑی ہے، اب آنے والے دنوں میں معاملات مزید خراب نہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ بپن راوت سیکورٹی سے متعلق معاہدے اور سودوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہے تھے اور ملک کی فوج کو بھی جدید بنا رہے تھے، تو بپن راوت کے نہ ہونے سے انڈیا نے رشیا کے ساتھ جو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا معاہدہ کیا، اس پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ جس ہیلی کاپٹر میں وہ جاں بحق ہوئے وہ بھی رشین تھا۔ تو سب سے پہلے تو اس حادثے کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، تب تک رشیا کے ساتھ ہونے والی ڈیل بھی نہیں آگے بڑھ سکتی۔ اس لیے اب دیکھنا ہے کیا مودی کو کوئی بپن راوت جتنا قابل اعتبار افسر ملے گا جسے وہ CDS لگا سکے، یا پھر بپن راوت کے مرنے کے بعد اب اس عہدے کو ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان نے ورچوئل سمٹ میں شرکت سے کیوں منع کر دیا۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے اس دی گئی دعوت کو قبول کر کے اگر سمٹ میں شرکت کر لی جاتی تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو ایک جمہوری مملکت کے طور پہ تسلیم کر رہا ہے۔ ویسے بھی اس وقت خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور خاص طور پہ افغانستان سے طالبان کی حکومت آنے سے پاکستان کو اپنی خارجی پالیسی وسیع کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو محدود کرنے کی۔ یہ 2 روزہ ورچوئل سمٹ تھا جس میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے 110 ممالک کو دعوت دی تھی، جس میں انڈیا اور پاکستان کو تو بلایا گیا تھا، لیکن چائنا، رشیا، بنگلہ دیش کو اس میں نہیں بلایا گیا۔ اور آج اس کا آخری دن تھا، لیکن پاکستان نے شرکت سے انکار کرتے ہوئے
امریکہ کے ساتھ مستقبل میں کسی اور موقع پر ساتھ بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب اس انکار کی دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید پاکستان نے چائنا کے دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس انکار کے بعد چائنا کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو آئرن بردر کا ٹائٹل دیا۔ ویسے تو عمران خان نے کئی فورم سے یہ بات کی کہ پاکستان کسی کولڈ وار کے تحت بننے والے بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، اس طرح سے کہ سمٹ سے دنیا بھر میں مزید حلقہ بندیاں ہوں گی، اور پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی حلقے کا حصہ نہ بنے۔ لیکن یہ انکار کسی بھی طرح پاکستان کے فیور میں نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا بھی زیادہ اس انکار کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہیں، جن میں امریکہ کا ہر موقع پہ کھل کر بھارت کا ساتھ دینا اور بھارت کو پاکستان میں فوقیت دیتے ہوئے اپنا اتحادی بنانا، امریکن سینٹ میں پاکستان کے خلاف طالبان کی حمایت کرنے پہ بل پیش ہونا، اور پھر افغانستان سے امریکن فوج کے انخلاء کے بعد وہ طالبان حکومت کا قیام اور خطے میں امریکہ کی موجودگی پہ پاکستان کا یہ اصرار کرنا کہ پاکستان کو خطے میں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ ان سب کے ساتھ ایک اور وجہ عمران خان کی اپنی ضد اور غصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن کے عمران خان کو فون نہ کرنے پہ ہماری حکومتی حلقوں میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی۔ معید یوسف نے تو بار بار اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس پہ امریکہ کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا، نہ کوئی فون کال، جو ابھی تک عمران خان کو بھولی نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے اپنے غصے اور ضد میں انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس انکار کا آنے والے دنوں پر کیا اثر ہوگا۔ لیکن نہیں، عمران خان کو غصہ تھا تو انہوں نے انکار کرنا تھا، کر دیا۔ امریکہ کو انکار کرنے کے اثرات میں تو شاید کچھ وقت لگے، لیکن ابھی جو سب سے بڑی مشکل پاکستان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے وہ کالعدم تحریک طالبان کا 1 مہینے سے جاری جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان ہے، جس کے بعد پاکستان پھر ایک بار دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لہر میں آ سکتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ حکومت پاکستان نے ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہی نہیں کیا جن پر اتفاق ہوا تھا، مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی، اس لیے جنگ بندی جاری رکھنا اب ممکن نہیں۔ لیکن اس پہ تحریک انصاف کی حکومت کو سانپ سونگ گیا اور اس پہ ابھی تک کوئی موقف ہی سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان کا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ بیان دیا تھا، جس کے بعد یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ افغان طالبان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس بار TTP اور حکومت پاکستان دونوں کی جانب سے مذاکرات کی تصدیق کی گئی، جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن اب جو تحریک انصاف یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ TTP کو ٹیبل پہ لا کے شاید کوئی بہت ہی بڑا مارکا سر کر لے گی، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو گراتے ہوئے پہلے ان کے ساتھ معاہدے کی بات کی، جس کے بعد جنگ بندی جو ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ حکومت نے ان کے کئی ساتھیوں کو رہا بھی کیا، لیکن پھر بھی حکومت کوئی معاملات طے نہیں کروا سکی، کیونکہ پاکستان کی عوام اور خاص کر ثانیہ APS میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کے والدین تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ خطے میں جو صورتحال بدل رہی ہے، اس کے بعد آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں، جبکہ پاکستان پہلے ہی مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔